بڑے صاحب کل ایک بڑا اہم مائلسٹون تھا کہ بھارت کے اندر انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کا افتتاح کیا اور پاکستان نے جو ہے وہ آلموسٹ اپنے جو 25 سال ہیں اب ہو گئے اپنے نیوکلیر ویپنز کا ٹیسٹ کیا۔ 28 مئی 1998 کا دن تھا اور مجھے یاد ہے میں اس وقت تو ہم بچے تھے، اسکول جا رہے تھے، تو میرا خیال ہے میں ابھی سموسے لینے جا رہا تھا تو شور مچ گیا ہمارے شہر میں، جی ہم نے نیوکلیر دھماکے کر دیے۔ خیر ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس وقت اس طرح کی چیزوں کا نہیں پتا تھا، لیکن آبویسلی پھر میں نے ماسٹرز بھی کیا نیوکلیر نان پرالیفریشن میں، اور پتہ چلا یہ کیا ڈیبیٹ ہے، اور آپ بھی ساری بات آپ کا بھی سر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان چیزوں کی۔ سر میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا جو امپورٹنٹ کویسچن ہے، نیوکلیر جو ہے ویپنز جس نے پاکستان کو ایک الٹیمیٹ سیکیورٹی دی، کمپریہنسو سیکیورٹی سارا کچھ، لیکن سر میرا کویسچن آج آپ سے یہ ہے کہ پاکستان ہیومن سیکیورٹی اینڈ ملٹری سیکیورٹی کے درمیان بیلنس کیوں پیدا نہیں کر سکا؟ ہم نے ایک یہ تو اچیو کر لیا کہ جی ہاں ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے اور ہم نے اس کے حوالے سے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اچیو کر لی، میزائل پروگرام، کنونشنل ملٹری، باقی سارا کچھ، ایئر فورس، نیوی، سب کچھ کر لیا، لیکن نہ ہم اپنا ڈیفنس نان اسٹیٹ ایکٹرس کے مقابلے میں کر سکے، اس کو تو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ہم جو ہے وہ ہیومن سیکیورٹی پہ کیوں توجہ نہ دے سکے؟ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ، ملٹری جنرلز بھی اس دوران آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج پتہ چلتا ہے 2023 میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیفینیشن سیکیورٹی کی بدلنی چاہیے، اور جس طرح کووڈ آیا یا اور بہت سارے چیلنجز آئے تو پتہ چلا کہ اب جو یا سوشل سیکیورٹی، سوسائٹیل سیکیورٹی بھی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، جب آبادی بڑھ جائے، جب مائگریشنز ہونی شروع ہو جائیں، جب اتنی اس طرح کے چیلنجز بڑھ جائیں تو انسانوں کو اگر خوراک نہ ملے تو وہ بھی ملک کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ تو سر سوال میرا یہ ہے کہ ملٹری سیکیورٹی اینڈ ہیومن سیکیورٹی میں پاکستان بیلنس کیوں پیدا نہ کر سکا؟ سر آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں، اور اپنے نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے بتائیں اس ٹیسٹ یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو شیئر آن دس۔ دیکھیں جی، اس امبیلنس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ آج بھی جو ہے نا ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہی ہے، اور یہ نیوکلیئر بنانے کی ایک وجہ بھی یہی بات بنی ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو شروع دن سے لے کے ایٹ لیسٹ 60s سے تو ایک جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ظاہرہ کنسنٹریٹ کیا گیا بنیادی طور پہ نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کرنے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں ظاہرہ یہ بن گئے، تو اب یہ ملک میں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک میٹر آف پرائیڈ ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ اب سیکیورٹی کا ایک تحفظ کی ضمانت ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ جو ہے وہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا ایک سمبل ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کا جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ آپ اس کو جس کھاتے میں بھی ڈالیں، اس وقت پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان جو فنڈامنٹلز ہیں اپنے سٹیزنز کو کی دیکھ بھال کے لیے، اس میں جو ہے مکمل طور پہ فیل ہوا ہے۔ آپ کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو جو آپ کے شہری ہیں ان کا جو تحفظ ہے، ان کی جو ضروریات ہیں یا ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کا کوئی 10% بھی جو ہے وہ آپ نے ڈیلیور کیا، لیکن این اسی وقت جو ہے آپ نے سیکیورٹی کے فرنٹ پہ آخری حد کراس کر دی، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ میزل بھی بنا دیے، ٹینک بھی بنا دیے اور نیوکلیئر ہتھیار بھی بنا دیے، اور ثابت کر دیا کہ جی اب ہم تیار ہیں تباہ کرنے کے لیے یا تباہ ہونے کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اٹ سیلف، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ اسپیکس اٹ سیلف، کہ یہ بنیادی طور پہ ایک پالیسی کا مظہر ہے جو پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم میں اڈاپٹ کی اور پھر آگے نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ مثلا فار ایگزامپل اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھا جاتا ہے، اور کریڈٹ لینے میں میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اس فہرست میں شامل ہیں، حالانکہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ آپ ڈیفرنس دیکھ لیں ہر حوالے سے کہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے نظریات میں، آؤٹ لک میں، ہر چیز میں۔
لیکن انہوں نے ایک مشترکہ چیز جو ہے وہ ڈھونڈ لی، جو بنیادی طور پہ انہوں نے سمجھا کہ جی یہ ہمارے لیے ایک امپارٹنٹ ترین چیز ہے جس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ گھاس کھانے والا ڈائلاگ ہو، یا نواز شریف کا یہ کہنا کہ مجھے کلنٹن نے پتہ نہیں کیسی جو ہے وہ دی تھی آفریں اور میں نے ریجیکٹ کر دی۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جینے کے اسباب ہیں، یہ مرنے کے اسباب نہیں ہیں کہ اگر آپ نیوکلیئر ہتھیار یا میسل یا اس طرح کی چیزیں اس مقصد کے لیے بنائیں کہ یہ مرنے کے اسباب ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کے خزانہ خالی کر کے، عوام کا پیٹ کاٹ کے، ان کو فاقو مار کے، ان کو تعلیم سے محروم کر کے، ان کو صحت کی ضروریات سے محروم کر کے، ان کو زندگی کی تمام جو چیزیں جو باقی دنیا کے شہری انجوائے کر رہے ہیں ان سے محروم کر کے، تو آپ جو ہے وہ ایک ہتھیار بنا دیں اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے اور اب ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سٹیزنز، آپ کے شہری جو ہیں ان کو حقوق حاصل نہیں ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو اس طرح کے ہتھیار آپ کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کی یوز لیس قسم کی چیز بن جاتے ہیں، بلکہ لائبلٹی بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل جو ہے آپ کے سامنے سوویت یونین کی۔ سوویت یونین جب اپنے عروج پہ تھا تو امریکہ سے اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعداد زیادہ تھی، نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور اس سے جڑے ہوئے دیگر ذرائع اس کے پاس زیادہ مضبوط تھے، اس کی فوج جو ہے وہ عددی اعتبار سے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بلکہ پورے ویسٹ کے مقابلے میں تھی، ہر چیز اس سطح پہ تھی۔ لیکن آپ یوں دیکھیں کہ جب سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو کوئی ڈیفنس کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تھا، یا امریکہ نے یا کسی ویسٹرن ورلڈ نے ان پہ حملہ کر دیا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے عوام کو ایک ایسی سطح پہ پہنچا دیا تھا کہ جہاں پہ عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو وہ ایڈریس کرنے میں ناکام رہے، اور نتیجے کے طور پہ جب اس کا فال آؤٹ ہوا تو اس میں نیوکلیئر ہتھیاروں سمیت لاکھوں کی تعداد میں میزائلوں سمیت اور طیارے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوا میں بکھر گئی۔ تو حالانکہ سوویت یونین کا جو اکنامک ڈھانچہ تھا اس کو اور پاکستان کو آپ کہیں کمپیئر نہیں کر سکتے۔ سوویت یونین جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ڈونیشنز دیتا تھا اور جو امدادیں دیتا تھا اور جو پیسے خرچ کرتا تھا وہ اس کے اپنے انٹرنل بجٹ سے دگنا تھا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں صرف امریکہ پیسے دیتا رہا ہے۔ سوویت یونین جو ہے وہ پورا جو ایسٹرن بلاک تھا، یہ ہنگری، بلغاریہ، چیکوسلواکیا، پولینڈ، یہ یوگوسلاویا، ایکس یوگوسلاویا، یہ آگے جتنے پوری پٹی ہے مشرقی یورپ کی، اس سے لے کے تو لاطن امریکہ تک اور پاکستان، انڈیا جیسے ملکوں تک جو ہے وہ بہت بڑے پیسے جو ہے دیے ہیں امداد کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں، دیگر چیزوں کی اس میں۔ تو وہ کوئی اکانومی کے حوالے سے بھی اتنا جو ہے وہ نیچے نہیں تھا۔ پرابلم یہ تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہے کہ عوام کے جو ڈیموکریٹک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔ اب پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو آپ کسی ایک شعبے میں اٹھا کے دیکھ لیں اور دنیا میں اس کی ریٹنگ چیک کریں، اس کی جو کسی بھی سطح پہ مقابلتاً آپ اس کا جائزہ لیں، خواہ وہ صحت ہے، تعلیم ہے، غربت کی سطح ہے، ان سب چیزوں میں تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ آخری نمبروں پہ آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کوئی کارکردگی کسی قسم کی کوئی سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ ابھی آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ کوئی سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ میں آپ کو سیدھی بتاتا ہوں کہ پاکستان نے جو ہے وہ ولفلی اور بالکل کرمینل وے سے، میں اس کو کہوں گا کہ عوام کے جو وسائل ہیں ان کو سیکیورٹی سٹیٹ پہ خرچ کرنے کی کوشش کی۔
جس کے نتیجے میں ظاہر ہے عوام جو ہے انہوں نے سفر کیا اور اب کر رہے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ ویلفلی، ظاہر ہے انہوں نے ایک پالیسی بنائی۔ یہ جو جدید دنیا میں جدید لبرلزم جس کو آپ کہتے ہیں، یا جدید جو ہے کیپیٹلزم اور پوسٹ کیپیٹلزم کا لفظ بھی اب آپ یوز کر لیں، یہ جو نظام سارے ہیں جہاں پہ کہ اس طرح کی رائٹ ونگ قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا، وہ ہوتا ہے بجٹ۔ بجٹ بنیادی طور پہ ایک جو ہے ٹول ہے ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، جس میں آپ بیٹھ کے تو آپ کی پارلیمنٹ یہ جائزہ لیتی ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں کتنے طبقات ہیں، ان کی سوشیو اکنامک سچویشن کیا ہے، ان میں سے غریب کتنے ہیں، غربت کی سطح سے نیچے کتنے گرے ہوئے ہیں، بھوک ننگ کا شکار کتنے لوگ ہیں، تعلیم اور روزگار سے محروم کتنے لوگ ہیں۔ ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔